نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا یعنی ایمان والو اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ جتنی عبادات فرض کی گئی ہیں ان کی مقدار متعین کر دی گئی ہیں، لیکن ذکر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی، بلکہ اس کو تکثیر کے لیے کہا گیا۔ کثرت سے ذکر کرنے کی برکت سے پاس والا بھی متاثر ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی ہو سبھی متاثر ہوتے ہیں۔ در و دیوار پہ بھی اثر ہوتا ہے، جانوروں پر بھی اثر ہوتا ہے، اس کی برکات بہت دور تک پہنچتی ہے۔ اور پھر جب مجمع ذکر کرنے والا ہو، سب کے قلوب بیک وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس سے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات اس سے آدمی یوں ساؤں کی طرف توجہ، معاصی کی طرف، گناہوں کی طرف توجہ نہیں ہے، طاعت کی طرف ہے، تو احسان بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ سوچتا ہے کہ مجھے نسبت حاصل ہو گئی، مجمع ہے پورا ذکر کرنے والوں کا، اور یہ نسبت حاصل بھی ہو گئی۔ پائیدار وہ چیز ہوتی ہے جو کا نہیں، پائیدار وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کی جائے۔ جو چیز دوسرے کے پاس بیٹھنے سے یا ماحول کے اثر سے حاصل ہو، تو اگر ماحول بدل جائے تو کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ ابھی ذکر کر رہے تھے، دوسرے ماحول میں پہنچ گئے تو وہاں دوسری حرکتیں شروع کی، وہاں کے ماحول کا اثر ہو گیا۔ اس واسطے ایسے کامیاب ہو گئے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اجازت کا مطلب، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مرض الوفات میں مبتلا تھے، میں بھی حاضر ہوا چند روز حضرت کی خدمت میں نے قیام بھی کیا۔ ایک روز حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلوایا، میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ مولوی محمود، جانتے ہو مشائخ جو مجاز بنایا کرتے ہیں، اجازت دیا کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضرت میں نہیں جانتا کہ کیا مطلب ہوتا ہے۔ فرمایا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طالب نے اپنے شیخ کی فرما برداری میں خدمت کے لیے گویا کہ اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی خواہش کو فنا کر دیا، اور اس خدمت میں اس کو رسوخ حاصل ہو گیا۔ یہ خدمت اور اپنے آپ کو چھوٹا اور عاجز سمجھنا اور بڑوں کی خدمت کرنا گویا کہ اب اس کے لیے ملکہ راسخہ بن گئی۔ جب یہ ملکہ راسخہ پیدا ہو جاتا ہے تو شیخ اجازت دیتا ہے کہ بھائی جو معاملہ تواضع اور عاجزی اور خدمت کا تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ یہی معاملہ تم تمام مخلوق خدا کے ساتھ کرو۔ خدا کی ہر مخلوق کے ساتھ یہی معاملہ کرنا جو معاملہ اپنے شیخ کے ساتھ کیا ہے، کہ اپنے آپ کو اپنے شیخ کے سامنے فنا کر دیا۔ تمہارا ارادہ کوئی ارادہ نہیں رہا، اپنی خواہش کوئی خواہش نہیں رہی، بس شیخ کو راحت پہنچانا، جس چیز کو شیخ کہے پوچھے اس کو کرنا، بس ساری مخلوقات کے ساتھ یہ معاملہ کرنا۔ یہ مطلب بتایا تھا انہوں نے اجازت دینے کا۔ یہ مطلب نہیں کہ مشیخت کی مسند پر بیٹھ جائے اور حکمرانی شروع کر دے، بلکہ اپنے آپ کو سب کا خادم سمجھے، سب کا غلام سمجھے، تمام مخلوق خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں تھے۔ مسائل سیاسی تھے، کشمکش چل رہی تھی، ایک جماعت ایک طرف، دوسری جماعت دوسری طرف، وہ اس کو حق کہتے ہیں، وہ اس کو حق کہتے ہیں، گڑبڑ بہت تھی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور تشریف لائے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے، دونوں اکابر کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، فیض کی نہ یہاں کمی نہ وہاں کمی،
فیض کی نہ تھانہ بھون میں کمی نہ دیوبند میں کمی، معترض یہاں سے بھی محروم وہاں سے بھی محروم، اعتراض کرنے والا محروم رہتا ہے۔ حضرت رائے پوری حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی تھانہ بھون حاضری۔ پھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ خدمت میں تھانہ بھون حاضر ہونے کے لیے، لیکن ہم لوگ بے سلیقہ و بے شعور ہیں، بزرگوں سے ملنا، ان کے پاس جانا بیٹھنا ہمیں آتا نہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت تو اور نازک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بے سلیقہ پن سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس لیے جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک طالب علم جو ہے تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے تھا، وہ مجلس میں موجود تھا، بس اس نے جلدی سے سفر کیا، تھانہ بھون جا کر تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ نقل کیا۔ تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا افسوس میں نے سفر ترک کر دیا، ورنہ میں خود رائے پور حاضر ہوتا۔ وہ فقرہ یہاں پہنچا۔ سہارنپور اس وقت تک حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ یہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس حضرت اب تو ضرور چلیں، تکلیف پہنچ جائے ہم سے بڑی پہنچ جائے، ہم تکلیف پہنچانے نہیں جا رہے ہیں۔ بچے بڑوں کے کپڑوں پیشاب بھی کر دیتے ہیں جب انہیں گود میں لیا جاتا ہے، ہم حضرت کے بچے ہیں، اس لیے تکلیف پہنچ جائے گی، بڑی پہنچ جائے، ہم تکلیف پہنچانے نہیں جا رہے ہیں۔ چنانچہ تھانہ بھون گئے، وہاں اور بھی کچھ لوگ گئے، اور جناب اس طالب علم نے آگے جا کر حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ اطلاع کر دی کہ فلاں فلاں حضرات آ رہے ہیں۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نظام فاروقی تھا۔ مجمع کو خطاب کر کے حضرت نے فرمایا کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، میں اٹھوں گا، میرا اٹھنا سب کا اٹھنا شمار ہوگا۔ چنانچہ حضرت اٹھ کر دروازے پر تشریف لائے، ملاقات کی، معانقہ کیا، اور ساتھ لے کر اپنی مسند پر بٹھایا جہاں خود بیٹھے تھے۔ کچھ دیر تو سکوت رہا، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ پھر حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے پوچھا، خود ہی ابتدا فرمائی کہ میں رائے پور حاضر ہوا بڑے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ایک دفعہ گیا، پھر تو جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، آپ کو وہاں دیکھنا یاد نہیں پڑتا۔ پہلے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حضرت کیا بات پیش آ گئی تھی کہ آپ پھر تشریف نہیں لے گئے؟ حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو اپنا بزرگ تصور کرتے ہوئے، مگر انہوں نے میرے ساتھ معاملہ میری حیثیت سے بہت اونچا کیا، مجھے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ تاہم رات کو مجھے لٹا دیا گیا، میری آنکھ کھلی، کچھ دیر بعد دیکھا کہ کوئی لاٹھی لیے ہوئے میری چارپائی کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا کہ خود حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بس میں گھبرا کے اٹھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا یہاں کے لوگ ایسے ہی بے سلیقہ ہیں، ایسا نہ ہو کوئی شخص چلے اور اس کے پیر کی آہٹ سے تمہاری نیند اچاٹ ہو جائے، اس لیے ٹہل رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ حضرت بس میرا آنا تو ختم، میں اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو وہاں دیکھنا یاد نہیں پڑتا؟ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اس وقت کیا پہچانتے؟ جب میں بڑے حضرت کی خدمت میں رہتا تھا، میری اس وقت ایسی حیثیت ہی نہیں تھی۔ حضرت کو خیال ہو کہ ایک شخص آدھی آستین کی کمری پہنے ہوئے، ایک گھٹنیاں یعنی گھٹنوں تک کا پاجامہ پہنے ہوئے مہمانوں کے لیے چارپائی بچھاتا، ہاتھ دھلاتا، بستر بچھاتا تھا، دسترخوان بچھاتا تھا، کھانا لاتا تھا، میری ایسی حیثیت جیسے کوئی نوکر ہوتا ہے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے ذرا غور کر کے فرمایا کہ ہاں اس حلیے کا جوان آدمی تھا تو صحیح، یاد تو پڑ رہا ہے، پنجابی شکل کا نوجوان۔ کہا حضرت تو یہی خادم تھا۔ حضرت کیا پہچانتے؟ حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد۔ جب یہ حضرات وہاں سے چلنے لگے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے بغل میں ہاتھ دے کر اٹھا دیا تو ایک جملہ عجیب و غریب حضرت حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آگے بھی خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ، خدمت بڑی عجیب چیز ہے، اپنے آپ کو فنا کر دینا حضرت شیخ کی خدمت میں۔
فنا سے مراد حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے اور پھر جانشی بھی بعد میں ہوئے، ان کے ملفوظات میں ہے کہ فنا سے مراد فنا ارادہ ہے، کہ اپنا ارادہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے مالک الملک کا ارادہ ہے۔ چنانچہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ سہارنپور تشریف لائے، پوچھا گیا کہ کیا ارادہ ہے؟ فرمایا اپنا ارادہ کچھ نہیں، جو کچھ وہ چاہے وہی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ میں نے 30 برس 3 مشائخ کی خدمت کی، اس کے بعد پھر 30 برس سے ریاضت اور مجاہدہ اور عبادت میں مشغول رہا، اب فنا تام حاصل ہوا، اپنے آپ کو مردہ تصور کرتا ہوں، جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں سمجھتا ہوں تیری قبر پہ آ رہا ہے، کسی کا سلام پہنچاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میری قبر پر کھڑے ہو کر سلام پہنچا رہے ہیں، جس کو میں سن رہا ہوں، پھر سوچتا ہوں کبھی میں زندہ ہوں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا فنا فی الشیخ ہونا، ایک فنا فی الشیخ ہوتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے اپنے حالات میں کتاب تصنیف کی ہے نقش حیات، اس میں لکھا ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں جب ذکر کرتا تھا تو ذکر کرتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا جسم میرا نہیں ہے بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو گیا۔ اس چیز کو گنگو جا کر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں عرض کیا، حضرت نے فرمایا اس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ میں نے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تذکرہ کیا، اس کا فرمایا کہ ہاں اپنے کو بھی یہ بات پیش آئی کہ اپنا جسم نہیں، جب آدمی اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ نسبت کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت نسبت کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ آدمی کو پہلے اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد عشق کا درجہ ہو جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی صفات کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے اور شیخ کے صفات اس کے اندر آتے چلے جاتے ہیں اور اس کی نسبت سے اخلاق فاضلہ ملکہ راسخہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہی نسبت ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو شیخ کے صفات منتقل ہوتے ہیں اور اپنے صفات ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے مزاج میں بخل تھا، شیخ کو اللہ نے سخی بنایا تھا تو بخل ختم ہو کر شیخ کے اندر کی سخاوت اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر شیخ کی صفات ایک ایک کر کے آتی چلی جاتی ہے اور انہی کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا فنا فی الشیخ ہونا، رائے پور میں حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ان کے اندر حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صفات اتنے آگے تھے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں نے جب ان کو دیکھا تو مجھے شبہ ہو گیا کہ یہ تو حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں۔ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج پر ہو گئی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جس طرح بات کرتے تھے اسی طرح یہ بھی کرتے تھے، اسی طرح سے نسبت قویہ حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔